اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباقیات الصالحات کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ مریم آیت نمبر 75 اور 76 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں، پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے سبب سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ پہلے اسے معرفت کے ایک مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے دوسرا مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اعلیٰ حضل قیاس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات غیر متناہی ہیں۔ پہلے اسے ایک درجے کا قرب عطا فرماتا ہے، پھر دوسرے درجے کا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہیں۔ کفار نے اپنے عیش و آرام اور قوت اور استحکام کا مقابلہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور ان کے ضعف سے کیا تھا، سو مسلمانوں کی تنگی اور ان کا ضعف عارضی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو عظیم ثواب حاصل ہوگا وہ دائمی ہے، اور کفار کو جو دنیا میں نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے، اس کے بعد ان کو آخرت میں جو ضرر لاحق ہوگا وہ دائمی اور غیر متناہی ہوگا۔ اور باقیات صالحات سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، کیونکہ ان کا نفع دائمی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا باقیات صالحات سے مراد نمازیں ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ نیک اعمال اور صدقات و خیرات ہیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شانہ کے علاوہ سب باقی ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی ہے، جو اپنے لیے رکھ لیا وہ فانی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لاٹھی سے ایک درخت کے پتے گرائے، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ۔ کہنے سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ اے ابو درداء، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز موت حائل ہو، ان کلمات کو یاد کر لو۔ یہ الباقیات الصالحات ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کفار تو اس وقت دنیا میں آرام اور مزے سے ہیں، اور یہ عالم لوگ ہمیں آخرت کے وعدہ پر بہلاتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان نام ہی غیب پر یقین رکھنے اور اس کو ماننے کا ہے، اور جس شخص کو جنت اور اس کی نعمتوں پر یقین نہیں اور وہ صرف ظاہر اور مادہ پرستی پر یقین رکھتا ہے، اس سے ہمارا روئے سخن نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔